آج کی بات، ماہنامہ کلندر شعور، فروری 2023۔ قارئین السلام علیکم۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ زندگی غیب ظاہر اور ظاہر غیب پر سفر کرتے ہوئے بالآخر غیب ہو جاتی ہے مگر غائب نہیں ہوتی، کہ کائنات میں ہر غیب ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ظاہر کرنا چاہا تو ارادے میں موجود کائناتی پروگرام تفصیل اور تکمیل کے ساتھ عدم سے وجود میں آ گیا۔ عدم وہ مقام ہے جہاں وقت زیر بحث نہیں، جبکہ وجود مظہر وقت کی معین اسپیس ہے۔ جب وقت اسپیس پر سے گزر جاتا ہے تو وجود دوبارہ عدم میں چلا جاتا ہے۔ خالق کائنات اللہ کا ارشاد ہے، سورہ دہر آیت 1 سے 3۔ کیا نہیں گزرا انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا جب وہ ناقابل تذکرہ شے تھا؟ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ زندگی کا مظاہرہ دو رخوں میں ہے، ایک زمان اور دوسرا مکان۔ زمان سے پہلے لازمانیت اور مکان سے پہلے لامکانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لازمانیت اور لامکانیت کو وقت کی ناقابل تذکرہ اسپیس قرار دیا ہے، جس میں انسان موجود تھا، لیکن اس کی انفرادیت قائم تھی نہ اجتماعیت۔ اللہ نے اس میں روح پھونکی، مختلف مقداروں پر مشتمل مخلوط نطفے سے اس کا جسم تخلیق کیا اور حواس پیدا کر کے سماعت و بصارت منتقل کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو اس کے لیے امتحان قرار دیا کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرتا ہے یا نہیں، اور کس گروہ میں شامل ہوتا ہے۔ اس گروہ میں جس کا وصف شکر گزاری ہے، یا وہ لوگ جو نعمتوں کا انکار کر کے ناشکری کرتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیات میں زمان و مکان اور لازمانیت کے فارمولے ہیں۔ یہ انسان کو کائنات میں اس کی پیدائش سے پہلے کی اسپیس سے متعارف کرواتی ہیں اور پیدائش کے بعد کی اسپیس کا علم دیتی ہیں۔ ان آیات میں یہ فارمولہ بھی ہے کہ انسان کی تخلیق کس مادے سے ہوئی ہے، اس میں رنگوں کا کیا عمل دخل ہے، زوجین کے قانون کا ذکر ہے، اور یہ کہ اس پورے نظام کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس میں شکر گزاری کا کیا مقام ہے۔ شکر گزاری سے مراد وسائل کا عجز کے ساتھ استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خالص بندے نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں تو یہ بات ملحوظ خاطر رہتی ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ شکر یہ ہے کہ وسائل استعمال کرنے کے ساتھ بندہ تفکر کرے کہ یہ سب کن فارمولوں سے اور کس نظام کے تحت تخلیق ہوا ہے۔ شکر ایک اسپیس ہے جو غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ وسائل اور نعمتوں پر غور و فکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ اس اسپیس میں داخل ہو سکتا ہے
جسے اللہ نے دہر، لا زمانیت، لا تنہائیت فرمایا ہے۔ عالم ناسوت میں مخلوق یا آدمی کی تخلیق جس مادہ میٹر سے ہوئی ہے، الہامی علوم کی دستاویز آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں اس حوالے سے ارشاد ہے۔ سورہ کہف آیت 37، جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان آیت 14، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ہر چیز جو اندر سے خالی ہو بجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بجتی اور کھنکھناتی فرما کر اس کے اندر خلا کی نشاندہی کی ہے۔ مٹی کی حیثیت خول کی ہے اور اس سے تیار ہونے والا لباس جیسے آدمی، درخت، پھول، چڑیا سب خول ہیں جن کے اندر خلا ہے۔ خلا میں مخلوط بوند داخل ہونے سے حواس پیدا ہوئے۔ بالفاظ دیگر سماعت و بصارت پیدا ہونے سے وقت اور فاصلے کی ترتیب قائم ہو گئی۔ توجہ طلب ہے کہ آدمی آواز تب سنتا ہے جب آواز فاصلے پر ہو۔ فاصلہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، اور آدمی کسی شے یا فرد کو تب دیکھتا ہے جب وہ اس سے مختلف ہو۔ بوند وہ تصورات ہیں جو لازمانیت سے زمانیت اور زمانیت سے مکانیت میں منتقل ہوتے ہیں۔ انہی تصورات کا نام انسان، جنات، پہاڑ، شیر، کوئل وغیرہ ہے۔ آپ نے جو پڑھا ہے اسے اب اس طرح پڑھیے۔ انسان پر زمانے میں ایک وقفہ یا وقت ایسا گزرا ہے جب اس میں تکرار نہیں تھی۔ زمانہ، دہر، لا زمانیت، وقت، ہین، زمانیت، بوند، نطفہ، مکانیت۔ وہ مقام جہاں تصورات موجود ہیں لیکن لا تنہائیت میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں حرکت نہیں، اسے لازمانیت کہتے ہیں۔ جب ان تصورات کا عکس زمانیت وقت میں منتقل ہوتا ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے، اور حرکت کا مظاہرہ مکانیت، فاصلہ ہے۔ لی ما اللہ الوقت، زمانیت اور مکانیت ایک امر کے دو رخ ہیں۔ لا تنہائیت سے آنے والی اطلاعات کی جو سطح ہمارے سامنے ہے وہ مکانیت ہے، اور جو سطح نظر سے اوجھل ہے اسے ہم زمانیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس طرح سمجھیے کہ زمانیت حرکت ہے اور مکانیت خد و خال ہیں۔ حرکت اور خد و خال ملتے ہیں تو شے قابل تذکرہ ہے۔ آدمی کے شعور میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ لا تنہائیت سے آنے والی اطلاع کو بیک وقت دیکھ سکے، سن سکے اور سمجھ سکے۔ شعور یک کے بعد دیگرے ایک ایک چیز کو دیکھتا، سنتا اور سمجھتا ہے۔ حواس کی اس ترتیب میں جب درجہ بدرجہ وقفہ پیدا ہوتا ہے تو اسے لمحات یا وقت کے نام سے سمجھا جاتا ہے۔ جب اطلاع کے اجزاء کو نگاہ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں اور ذہن سمجھتا ہے تو مکانیت، مظاہرہ عمل میں آتی ہے۔ اس پوری تحریر کو ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء کے الفاظ میں پڑھیے
اور سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بجنی اور کھنکھناتی فرمایا ہے، یعنی خلا مٹی کے ہر ذرے کی نیچر ہے۔ اس ہی خلا کا نام ہین لیا ہے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو پھر دیکھتا سنتا بنا دیا۔ مراد یہ ہے کہ خلا میں حواس پیدا کر دیے۔ یہ حواس وہ بوند ہیں جس کا تذکرہ نطفے کے لفظ سے کیا ہے۔ خلا زمان غیر مسلسل ہے اور بوند زمان مسلسل ہے۔ خلا نور ہے اور بوند نسمہ ہے۔ بوند کے معنی کوئی جسمیت نہیں ہے بلکہ وہ ایک نقطۂ ماسکہ ہے۔ اس ہی نقطے میں تصورات جمع ہوتے ہیں۔ فرمایا ہے پلٹتے رہے اس کو، گویا جو تصورات مصدر اطلاعات دہر سے خلا ہین کو حاصل ہوئے، ان میں ترتیب قائم کی گئی۔ اس ہی ترتیب نے حواس یا مظاہر کی شکل اختیار کر لی۔ آج کی بات کو ایک مرتبہ اپنی تحریر میں لکھ کر کم از کم 3 مرتبہ پڑھیے۔ الفاظ ذہن میں نقش ہوتے ہی حافظے کا بند دروازہ کھلے گا اور رموز کا انکشاف ہوگا انشاءاللہ۔ قارئین اس تحریر کو ذہن نشین کرنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ماہنامہ کلندر شعور کی اشاعت کو پورے 10 سال ہو گئے۔ خواتین و حضرات قارئین نے ہر مرحلے پر ادارے کے ساتھ تعاون کیا اور ادارے نے نہایت شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔